بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں صدی ہجری اور 13ویں صدی عیسوی کے عظیم المرتبت صوفی بزرگ، عارف، شاعر اور دنیا تصوف میں بے پناہ مقبولیت اور شہرت رکھنے والے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی رحمۃ اللہ علیہ 604 ہجری یعنی 1207 عیسوی میں بلخ میں تولد ہوئے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام محمد بن محمد حسنین خطیبی بلخی ہے، جس کو عرف عام میں شیخ بہاء الدین ولد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ شیخ بہاء الدین ولد حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن کی اولاد سے تھے اور ان کا وصال 628 ہجری میں ہوا تھا۔ شیخ بہاء الدین ولد رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے، عارف تھے اور سلطان العلماء ان کا لقب تھا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا نام حضرت بی بی مومن خاتون رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو خراسان کے جو بادشاہ تھے علاء الدین محمد بن خوارزم شاہ ان کی دختر تھیں۔ بہاء الدین ولد نے منگولوں کا جو فتنہ چل رہا تھا اس کی وجہ سے اور بلخ کے لوگوں نے کافی تنگ کیا تھا بہاء الدین ولد اور اس کے خاندان کو، اس وجہ سے انہوں نے 609 یا 610 ہجری میں بلخ سے ہجرت کی اور وہ بلخ سے ہوتے ہوئے جو ہے نیشاپور میں آئے۔ اس وقت نیشاپور میں حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے بڑی عمر میں، اور جو بہت بڑے عارف اور عالم ہیں، اور فرید الدین عطار کی جو کافی کتابیں ہیں، تذکرۃ الاولیاء ہے، منطق الطیر ہے، اسرار نامہ ہے، پند نامہ ہے، اور بھی بہت ساری تصانیف ہیں۔ تو شیخ فرید الدین عطار نے اس وقت مولانا رومی 5 یا 6 سال کے تھے اور اپنی جو مشہور کتاب اسرار نامہ وہ فرید الدین عطار نے ننھے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی۔ اس طریقے سے پھر بہاء الدین ولد وہاں سے رخصت ہوئے اور مختلف علاقوں کے سفر کرتے ہوئے آپ جو ہیں 622 ہجری میں کونیا میں پہنچے۔ کونیا آج کل ترکی کا بڑا مشہور اور خوبصورت شہر ہے، جہاں پر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف ہے۔ اسی طریقے سے رومی نے وہاں پر رومی رہے اور انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اپنا ایک مدرسہ بھی قائم کیا، اور 18 برس کی عمر میں مولانا رومی نے شادی کی گوہر خاتون سے، جو خواجہ شمس الدین لالائی جو سمرقند کے بزرگ تھے اس کی بیٹی تھی، اور 628 ہجری میں بہاء الدین ولد کا انتقال ہوا اور رومی حلب گئے اور دمشق جو شام کے مشہور شہر ہیں ان کا بھی سفر کیا، پھر واپس کونیا لوٹے۔ شیخ بہاء الدین ولد کے جو مرید خاص تھے سید برہان الدین محقق ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جو ترمذ سے کونیا آئے اور انہوں نے رومی کی 9 سال تک تربیت کی۔ سید برہان الدین محقق ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی 638 ہجری میں وفات ہوئی تھی۔ ان کے بعد یہ منصب جو ہے رومی کی تربیت کا وہ شیخ صلاح الدین زرکوب کونوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھالا، جو برہان الدین محقق کے خلیفہ اور بڑے صاحب حال بزرگ تھے۔ صلاح الدین زرکوب کی وفات کے بعد مولانا رومی اپنے شاگرد اور مرید شیخ حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اور معیت میں رہے، جو بعد میں مولانا رومی کے لیے مثنوی شریف کی تخلیق کے محرک بنے۔ مولانا جلال الدین رومی فقہ حنفی کے عالم تھے، فاضل تھے، علوم ظاہری کے عالم اور ماہر تھے، اور رومی کی زندگی جو ہے ظاہری شریعت پر تھی۔ وہ ایک سخت مزاج عالم بھی تھے، لیکن بعد میں ان کی زندگی میں سب سے بڑا جو روحانی انقلاب برپا کیا وہ شیخ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے برپا کیا۔ شیخ شمس الدین محمد بن علی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ ان کا پورا نام ہے، جو 642 ہجری میں کونیا میں آئے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ مولانا رومی اس وقت مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہے تھے، تو شیخ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ آ کر بیٹھ گئے، اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اس نے رومی سے کہا کہ این چیز یہ کیا ہے؟ تو رومی نے فرمایا این کالیست کہ تو نمی دونی،
یہ ہمارا کال ہے، یہ ہمارا علم ہے، یہ ہمارا جو ہے علوم اور فنون ہیں، ان سے تمہیں ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ خیر وہ بزرگ جو شیخ شمس تبریزی تھے خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب درس مکمل ہوا، رومی گھر چلے گئے، تو شمس تبریزی نے کیا کیا، وہ جو کتابیں تھیں لازمی، وہ قلمی مسودے تھے، قیمتی کتابیں تھیں، وہ ساری اٹھائیں اور باہر جو نہر بہہ رہی تھی اس میں انہوں نے پھینک دیں۔ بچے انہوں نے جب دیکھا تو بھاگتے ہوئے رومی کے پاس گئے کہ وہ جو درویش آیا تھا اس نے آپ کی ساری کتابیں پانی میں ڈال دی ہیں۔ تو رومی رحمۃ اللہ علیہ دوڑتے ہوئے آئے اور اس نے بزرگ سے جب کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، میری کتابیں قیمتی تم نے پانی میں ڈال کر ان کو تباہ کر دیا۔ تو شمس تبریزی نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تمہاری کتابیں میں واپس کرتا ہوں۔ پھر وہ رومی کے ساتھ نہر پر گئے اور اپنے ہاتھوں سے وہ پانی سے جو کتابیں اندر پھینکی گئی تھیں ہاتھ سے لکھی ہوئی ان کو نکالتے گئے، اور باقاعدہ ان کو جب وہ ہاتھ مار رہے تھے تو ان سے مٹی بھی اڑ رہی تھی اور ساری کتابیں باہر نکال کر ڈھیر کر دی۔ تو رومی نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے کہ این چیز یہ کیا ہے؟ تو شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا این حال است کہ تو نمی دوانی، یہ ہمارا حال ہے، یہ ہماری منزل ہے جسے تم نہیں جان سکتے۔ تم ظاہری دنیا کے عالم ہو اور ہم باطنی دنیا کے عارف ہیں۔ اس طریقے سے رومی جو ہیں اس پر شمس تبریزی کا بڑا اثر ہوا اور وہ جو ہے شمس تبریزی کے مرید بن گئے، اس کے پیچھے لگ گئے، اس نے کتابیں بھی چھوڑی سب چیزیں، اور فرمانے لگے کہ صد کتاب و صد ورق در نار کن، روح دل را جانب دلدار کن۔ ان ساری کتابوں کو، سارے اوراق کو آگ میں ڈال دو اور صرف اپنے دل کا چہرہ اپنے محبوب کی طرف کرو۔ اور فرماتے تھے گر تو سنگے خار او مرمر شوی، در صحبت کامل روی گوہر شوی۔ چاہے تم کتنے ہی سنگ دل پتھر بن جاؤ، لیکن جب کسی صاحب دل بزرگ کی دربار میں آؤ گے تو وہ تمہیں ایک پتھر سے ہیرا یا جوہر بنا دے گا۔ اور فرماتے تھے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از صد سال اطاعت بیریا۔ ان اللہ کے ولیوں کی خدمت میں ایک لمحہ گزارنا 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے رومی کی زندگی میں ایک روحانی انقلاب آیا، اور رومی نے جو مثنوی شریف تخلیق کی، سبحان اللہ، وہ پوری تصوف اور روحانیت کی دنیا میں ایک شاہکار کہلاتی ہے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ اور شمس تبریزی کے بیچ میں جو بھی مکالمے ہوئے ہیں ان کو کافی بزرگوں نے لکھا ہے، اور رومی کا سب سے بڑا جو سوانح نگار ہے وہ شمس الدین افلاکی ہے، جس نے کتاب لکھی ہے مناقب العارفین۔ وہ مناقب العارفین مولانا رومی کے پورے خاندان اور رومی کے احوال اور حالات پر سب سے اوائلی اور سب سے مستند کتاب سمجھی جاتی ہے، جس میں شمس تبریزی اور رومی کے تعلق کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے نفحات الانس، اس کو بھی آپ مطالعے میں رکھیں تو اس میں رومی اور شمس تبریزی کے حوالے سے کافی معلومات ملتی ہے۔ جامی تو اس حد تک بھی کہتے تھے کہ مثنوی مولوی و مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ یہ جو مولانا روم کی مثنوی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلوی یعنی فارسی زبان میں قرآن شریف کا ترجمہ ہے۔ بہرحال رومی نے شمس تبریزی کو اپنا مرشد معنوی تسلیم کیا، اور وہ واز سے سما کی طرف آئے اور کال سے حال کی طرف آئے۔ آپ پڑھتے ہیں رومی کی مثنوی کو کہ اس نے حال کو ترجیح دی ہے کال کے مقابلے میں، اس نے نفس کے مقابلے میں روحانیت کو ترجیح دی ہے، اس نے دل کے دنیا کی بات کی ہے، اور اس نے اخلاق حسنہ کی بات کی ہے مثنوی رومی میں، اور جو ہے صحبت صالحین کی بھی بات کی ہے۔ بہرحال اس طریقے سے رومی نے مثنوی شریف تخلیق کرنا شروع کی، جس کے محرک مولانا حسام الدین چلپی بنے، اور رومی نے اپنی مثنوی کا آغاز کیا بشنو از نئے چوں حکایت می کند وز جدائی ہو شکایت می کند۔ یہ جو بانسری ہے یہ تو ایک لکڑی سے کانے سے بنی ہوئی ہے، اس میں جب پھونک مارتے ہیں تو کیسے اس میں سے درد کے آلاپ نکلتے ہیں۔ تو رومی کہتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے اصل سے جدا ہوئی ہے، اور اس جدائی اور فراق کی وجہ سے اس لکڑی میں، اس بانسری میں اتنا درد ہے کہ جب تم پھونک مارتے ہو تو اس سے کتنے درد اور الم کے داستان جو ہے نکلتے ہیں۔
اس طریقے سے رومی اپنی مثنوی کا آغاز کرتے ہیں۔ مثنوی رومی رحمۃ اللہ علیہ 6 دفتروں پر مشتمل ہے اور تقریباً 26,000 جو ہیں اس میں اشعار ہیں، جو مثنوی کہتے ہیں 2 مصرے والے شعر کو۔ تو اس طریقے سے مولانا رومی نے اپنی مثنوی شریف مکمل کی۔ بہرحال رومی نے مثنوی معنوی کی صورت میں دنیا تصوف کو ایک شاہکار اور ایک قیمتی روحانی خزانہ عطا کیا۔ اس کے علاوہ رومی کے آثار میں دیوان شمس تبریز موجود ہے جو غزلیات کا مجموعہ ہے، اور اس کا بھی ایک عجیب مزہ ہے روحانی، اس کے مطالعے کا، اس سے کچھ پانے کا، جو انہوں نے اپنے مرشد شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا ہے، اور ان غزلیات کے ہر غزل کے آخر میں شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی ایک ملفوظات بھی ہے، فیہ ما فیہ، یعنی جو کچھ ہے وہ اسی میں ہے۔ یہ ایک تقریباً 70-72 جو ہیں مجلسیں ہیں، ملفوظات ہیں جن کا مجموعہ ہے، اور اس فیہ ما فیہ کو ملفوظات رومی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے جو خطبات تھے 7 خطبات ہیں جو مجالس سبا، اور آپ کے کچھ خطوط بھی ہیں، مکتوبات شریف جس کو کہیں، وہ بھی موجود ہے۔ بہرحال مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جتنے بھی تصانیف ہیں ان میں زیادہ جو شہرت ہے وہ مثنوی شریف کو حاصل ہے، اس کے بعد دیوان شمس تبریزی کو۔ باقی ازدواجی زندگی جو ہے رومی کی، آپ نے گوہر خاتون سے شادی کی اور اس سے 2 فرزند پیدا ہوئے، سلطان محمد ولد اور علاء الدین محمد چلپی۔ گوہر خاتون کے انتقال کے بعد رومی نے دوسری شادی کی، اس سے بھی آپ کو ایک فرزند ہوا تھا مظفر الدین چلپی، اور ایک دختر تھیں ان کی ملکہ خاتون۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی میراث جو ہے آپ کے اسی فرزند سلطان ولد کو ملی، اور خلیفہ حسام الدین چلپی کو بھی اس سے حصہ ملا۔ سلطان ولد رومی کے بالکل ہو بہو اور ہم صورت کہے جاتے تھے، اور ان کی جو مثنوی ہے ولد نامہ، اس کی بھی بڑی ایک اہم اپنی حیثیت کہی جاتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے 66 برس کی عمر میں 672 ہجری میں یعنی 1273 عیسوی میں وصال کیا، اور آپ کی جو مزار ہے وہ کونیا میں ہے، اور یہ جو زمانہ تھا الفا خان کا زمانہ تھا، جو ہلاکو خان کے بیٹے اور چنگیز خان کے پوتے تھے۔ بہرحال باقی جو مولانا روم کی مثنوی ہے، حالانکہ مثنویاں تو پہلے بھی لکھی گئی ہیں، جیسے الہی نامہ ہے حکیم ثنائی غزنوی کی جس کو حدیقۃ الحقیقہ کہتے ہیں، اور فرید الدین عطار کی بھی مثنویاں ہیں۔ ان سب میں جو ہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک الگ سے جو ہے شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ فارسی ادب میں خاص طور پر جو کتابیں مشہور ہیں ان میں غزلیات میں حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کو شہرت ملی ہے، اور شیخ سعدی شیرازی کی جو گلستان اور بوستان ہیں وہ بھی ایک شاہکار کہے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ابوالقاسم فردوسی کا شاہ نامہ جو ہے اس کی بھی اپنی جو ہے اہمیت ہے، اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مثنوی شریف ہے اس کو بہت زیادہ مغرب اور مشرق میں شہرت حاصل ہوئی۔ رونالڈ نکلسن جو ہیں انہوں نے بڑا کام کیا تھا رومی کی مثنوی پر، جس کو اس نے مختلف نسخوں میں سے کمپائل کر کے ایک اتھینٹک مستند نسخہ جو کہا جاتا ہے وہ رونالڈ نکلسن کا ہے، جس نے ترجمہ بھی کیا رومی کی مثنوی کا، اس پہ کامنٹری بھی لکھی ہے۔ باقی ایران کے اسکالرز جو ہیں ان میں بدیع الزمان فیروزانفر جو ہیں اس نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور رومی کی مثنوی کی بہت زیادہ شرحیں لکھی گئی ہیں۔ ایک شرح ہے کونوی کی لکھی ہوئی جو تقریباً 27-28 جلدوں پر مشتمل ہے۔ پھر اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے ہر دور میں مثنوی کی شرحیں لکھی ہیں۔ عربک میں منہج القوی جو ہے مشہور مثنوی کی جو ہے شرح ہے۔ بحر العلوم شرح مثنوی مولانا روم یہ بھی مشہور ہے۔ اردو میں جو ترجمے ہمیں ملتے ہیں ان میں قاضی سجاد حسین کا جو ترجمہ ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے، جو 3 جلدوں پر عام طور پر ملتا ہے، جس میں فارسی کا متن بھی ہے اور اس کے جو ہے ترجمہ بھی قاضی سجاد حسین نے کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہیں رومی کے جو اشعار پر انگریزی زبان میں بہت ساری ریسرچ ہوئی ہے۔ آپ کو یورپ میں، امریکہ میں ایک نہیں بلکہ سینکڑوں کتابیں ملیں گی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کا جو ایک شعر ہے
وہ عجیب روحانی اور معنوی اسرار سے لبریز ہے، اور جو ہے رومی نے تشبیہات بھی استعمال کی ہیں، تمثیلات بھی استعمال کی ہیں، حکایات ہیں، داستان ہیں، قصص ہیں، واقعات ہیں، اور ان کے دلچسپ انداز میں ان واقعات کے پیچھے جو شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت کے مضامین، تصوف اور عرفان کے اسرار اور رموز، عقائد، فلسفہ، اعلیٰ اخلاقی اور روحانی تعلیمات کو جس طریقے سے بیان کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے کتاب لکھی ہے رومی کی سوانح حیات پر۔ وہ لکھتے ہیں کہ مثنوی شریف جو ہے وہ صرف تصوف اور طریقت کی کتاب ہی نہیں ہے، بلکہ عقائد اور علم کلام کی بھی ایک عمدہ تصنیف ہے۔ بہرحال مثنوی میں لاتعداد موضوعات پر بحث کی گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مثنوی رومی بعد میں آنے والے جتنے بھی اہلیان علم و ادب ہیں، بزرگان ہیں، عارفین ہیں، بلکہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں یا مکاتب فکر ہیں، ان پر یکساں اثر انداز رہی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی پر تحقیقات ہو رہی ہیں اور بہت سارا کام ہوا ہے، لاتعداد شرح لکھے گئے ہیں، اور دنیا کی بیشتر زبانوں میں اس کے ترجمے اور تشریحات کی گئی ہیں۔ مولانا رومی کی مثنوی ایک ایسا علمی، ادبی، روحانی اور عرفانی شاہکار ہے کہ دنیا میں جس کی اہمیت و افادیت 800 برس گزرنے کے باوجود جو ہے مسلم ہے، موجود ہے، اور آج بھی رومی کی مثنوی کو اسی انداز میں، اسی ذوق اور شوق سے پڑھا جاتا ہے اور اس سے حفظ حاصل کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور آپ کی اس مثنوی شریف کے فیوز اور برکات سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔